پاکستان کے ایک عالم مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ، وہ فرماتے ہیں کچھ سالوں پہلے میرا ترکی جانا ہوا، فرماتے رمضان کا مبارک مہینہ تھا، مسجد میں داخل ہوئے تراویح کے لیے، عالی شان چوڑی لمبی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، فرماتے ہیں تراویح شروع ہوئی، امام صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کیا پڑھ رہے تھے جانتے ہیں؟ حضرت مفتی طارق صاحب فرماتے ہیں انہوں نے پڑھا رکوع کر دیا، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے مجھے ایسا لگا کہ مجھے نہیں سنائی دیا کہ انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کا یہ لفظ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ دوسری رکعت آئی تو انہوں نے پڑھا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور رکوع کر دیا۔ فرماتے 20 رکعت انہوں نے اسی طرح پڑھائی اور یہی 2 صورتیں پڑھی، اور قل یا ایھا الکافرون بھی مکمل نہیں آ رہی تھی۔ حضرت مفتی طارق صاحب فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، آج ہمارے ملک میں بر صغیر میں، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، اگر آج ہمیں اچھے قرآن پڑھنے والے علماء مل رہے ہیں، حق بولنے والے علماء مل رہے ہیں، ان کی قدر کر لو، ورنہ ترکی سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہمارے ملک کے ہوں گے۔ آج علماء کو ستا کر مسجدیں خالی کی جا رہی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کل میرے پاس فون ہے 4 امام چاہیے، 4 جگہوں سے فون ہے 4 امام چاہیے، 4 امام۔ ہاں اگر کوئی شرعی غلطی ہے تو آپ امام کی پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی کے تابع بنا کر امام کو چلانا چاہتے ہیں اور پھر آپ امام کے لیے زمین تنگ کرتے ہیں، وہ بیچارہ اپنے بچوں کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تمہاری اولادوں کو اسی طرح کی در بدر کی ٹھوکریں کھلائے گا۔ کیا سمجھائے تم نے علماء کو؟ کیا ان کی قربانیاں بھول گئے تم؟ میں آج اس درد کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ جب مجھ پر فون آئے کہ اس مؤذن کو میں نے چھٹا کر دیا، اس امام کو میں نے چھٹا کر دیا، کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو قوم کے سرمایے کے ساتھ؟ آج اگر ہم سچ بول رہے ہیں تو ہمارے لیے بول رہے ہیں، ہمیں تو ہزاروں لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم صرف اس لیے بول رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے اور دین اسلام اپنی شکل میں باقی رہے، ورنہ درباری علماء کی کوئی کمی نہیں ہے۔ درباری علماء اکبر کے دربار میں تھے، ابو الفضل اور فیضی جیسے درباری علماء جنہوں نے دین اسلام کو ایسا بگاڑا کہ مجدد الفسانی کو کیسی محنت کرنی پڑی۔ کیا ہم ایسے درباری علماء کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کیا اتنے بڑے مجرم ثابت ہوں گے اگر دین اسلام کی شکل بگڑ گئی۔ حق بولنے والے علماء کو حق بولنے دو، تم عمل نہیں کر سکتے ہو مت کرو۔ ہیں اللہ کے پیارے بندے جو ایک بات پر لبیک کہتے ہیں اور عمل کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے نوجوان ہے بیچارے ایسے نوجوان۔ مجھے واقعی کے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ بیان میں کہا تھا کہ اللہ اکبر اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرو، وہ کہہ رہے ہیں تب سے لے کر آج تک اللہ اکبر کی آواز ہم سنتے اور دکانیں چھوڑ کر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان، امت میں یہ صلاحیت آج بھی موجود ہے، اس لیے بولنے دو، اللہ کے واسطے بولنے دو۔ اللہ کی مخلوق پر شفقت پر اللہ دیتا ہے، تو یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء ہیں۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، سلطان سبکتگین رحمت اللہ علیہ، سلطان محمود غزنوی کے والد ہیں، غلام تھے، نوکر تھے، غلام تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ شکار کرنے گئے، ہرن کا شکار کیا، بچے کا شکار کیا، بچے کو ابھی مارا نہیں تھا، ذبح نہیں کیا تھا، گھر جا کے ذبح کروں گا، اپنی سواری پر رکھا، اونٹنی پر یا گھوڑے پر رکھا۔ اچانک نظر پڑی کہ ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، دل میں رحم آیا کہ اس کا بچہ ہے، اس لیے ماں دوڑتی آ رہی ہے، چھوڑ دیا۔ اس ہرنی نے جھک کر معلوم نہیں کیا کہا، رات کو سو گئے، خواب میں آواز آ رہی ہے، اے سبکتگین، تو نے میری مخلوق پر شفقت کا معاملہ کیا، میں تیری نسل میں سلطان پیدا کروں گا۔ اللہ نے سلطان محمود غزنوی جیسا ایسا بادشاہ پیدا کیا جس نے 33 سال تک اس ملک پر حکومت کی، اور ایسی حکومت کیے ایسے لوگوں کو جو اس وقت کے حکمران ظالم حکمران، ان سے جا کے بتاؤ
کہ سلطان محمود غزنوی سے آ کر ایک شخص نے روتے ہوئے یہ کہا کہ سلطان تیرا بھانجا میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور میری بیوی کی عزت سے کھیلتا ہے۔ سلطان نے کہا جب وہ داخل ہو دوڑتا ہوا میرے پاس آنا۔ دوڑتا ہوا وہ نوجوان گیا، کہا کہ بادشاہ آپ کا بھانجا آ گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی دوڑتے ہوئے گئے ہیں، چراغ بجھا دیا، تلوار اٹھائی، اپنے بھانجے کی گردن اڑائی اور فوراً پانی منگوایا۔ لوگ حیران، وہ شخص حیران پانی کیوں منگوایا؟ تو اس سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیسے بادشاہ تھے، آج تاریخ ان کے کارناموں کو مٹانا چاہتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب سے تو نے آ کر مجھ سے کہا تھا 3 دن ہو گئے، میں ایسا تڑپا ہوں کہ میں نے پانی کا ایک گھٹ بھی اپنے حلق کے اندر داخل نہیں کیا تھا، آج میں پانی پی رہا ہوں۔ یہ فکر تھا ان کو ایک بہن کی عزت کی حفاظت کی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اپنے پیارے بندے دیے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے، اللہ ہمیں عزت دیں گے۔ اپنی زبانوں سے وقت ہو گیا ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ ہماری زبانیں کتنی گندی ہو گئی ہے اور اللہ نے اخلاق پر کس طرح نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھا مسلمان، اچھا مومن، اچھا انسان بنائے۔ میری بات اگر آپ کو سخت لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بتانا ضروری تھا۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے علماء کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، قسم خدا پاک کی ملک کی صورتحال بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اہل حق علماء پیدا فرمائے اور حق کو بولنے والے علماء کو اللہ ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔